اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کل درس قرآن کے اندر آپ کے سامنے طلاق کا مسئلہ رکھا گیا اور بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے طلاق کا مسئلہ سمجھایا گیا کہ طلاق کا معاملہ کیا ہے اور خلا کا معاملہ کیا ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن پیش آتی ہے تو اس کے طریقے کیا ہونے چاہیے، ان تمام چیزوں کے تعلق سے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 29 کے اندر 229 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اس کے اندر فَإِن طَلَّقْهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقْهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُوهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 230۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر اگر اس کو طلاق دے دے تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ ناظرین، اس طلاق سے مراد تیسری طلاق ہے، یعنی تیسری طلاق دینے کے بعد اب خاوند کے پاس رجوع کرنے کا کوئی چانس باقی نہیں رہتا ہے۔ یعنی ایک طلاق دیا، دو طلاق دیا، تو ابھی خاوند کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اسے رجوع کر لے، اسے اپنے پاس بلا لے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ اگر خاوند چاہے ایک طلاق دو طلاق دینے کے بعد اس کے پاس ابھی وقت ہے، اپنی اصلاح کر لے، بیوی اپنی اصلاح کر لے، آپس میں سمجھوتا کر لے، معاشرے اور سماج کے اندر یہ باتیں نہ پھیلنے پائے، گھر میں بیٹھ کے گھر کے بڑے لوگ اس میں مشورہ دے کر بہترین طریقے سے اگر اسے سلجھا لے جاتے ہیں تو یہ چیز بہت بہتر ہے۔ لیکن اب اگر 3 طلاق واقع ہو چکی ہے اور اب 3 طلاق واقع ہونے کے بعد اب یہ اختیار ختم ہو جاتا، اب یہ بیوی اس کی بیوی نہیں رہے گی، اب اس کے گھر سے وہ چلی جائے گی، اس کے گھر میں مسکن یا رک نہیں سکتی ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ 3 طلاق واقع ہو گیا، اب 3 طلاق واقع ہونے کے بعد اب یہ بیوی آنا چاہتی ہے یا یہ شوہر لانا چاہتا ہے، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ تو اس کا راستہ قرآن کریم کی آیت نمبر 230 کے ٹکڑے سے جن لوگوں نے حلالہ کا سسٹم نکالا ہے، یہ دراصل قرآن کریم کی آیات سے انحراف کا معاملہ ہے۔ قرآن کریم کے اصل معنی کو نکال کر اپنی مرضی سے معنی ٹھوک دینا ہے۔ یہ چیز حلالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی سنن نسائی وغیرہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کہا ہے کہ حلالہ کہتے کس کو ہے؟ آپ پہلے حلالہ سمجھیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اگر وہ عورت آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی دوسرے سے نکاح کرے گی، پھر اس کا خاوند اسے طلاق دے گا تو یہ اس کے پاس آ سکتی ہے۔ صحیح ہے، اللہ کا فرمان صحیح ہے، لیکن اس کو دوسرے اینگل سے لوگوں کے درمیان پیش کیا گیا ہے، اس کی شکل کو چینج کر دیا گیا ہے۔ اس کی شکل کیا؟ اصل کیا شکل ہے؟ اصل شکل یہ ہے کہ عورت اب دوسرے سے نکاح کرے گی، اب دوسرے سے جب نکاح کر لے گی تو اب سامنے والا جو اس کا خاوند ہے کسی وجوہات کے بنا پر اسے طلاق دے گا، یا خدا نہ خواستہ اس کی وفات ہو گئی، اب وہ عدت پورا کرے گی اور اس کے بعد اس سے نکاح کرے گی، تو اب اس میں مرضی کس کی چلے گی؟ خاوند کی۔ طلاق کا معاملہ کس کے تھرو ہے؟ خاوند کے تھرو ہے۔ حلالہ کا معاملہ کیا ہے؟ آدمی کرایہ دار، اللہ کے نبی نے کرایہ دار ساڑھ کہا ہے حلالہ کرنے والے کو۔ حلالہ کرنا، حلالہ کروانا اسلام کے اندر اللہ کے نبی نے لعنت قرار دیا ہے۔ جو حلالہ کرتے ہیں، حلالہ کرواتے ہیں، لعنت قرار دیا گیا ہے۔ حلالہ کرنے والے کو بعض روایت کے اندر کھلا ہوا ساڑھ کہا جاتا ہے، وہ ساڑھ جس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی ہے، معاشرے اور سماج کے اندر ذلیل ہوتا ہے،
اس ساڑ سے نعوذ باللہ من ذالک ان عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ شریعت نے ان عورتوں کے اوپر رحم کیا ہے، اور یہ مرد حضرات، یہ دو ٹکے کے لوگ مل کر حلالے کا سسٹم پیدا کر دیے ہیں۔ آج معاشرے اور سماج کے اندر باقاعدہ حلالہ سینٹر کھولا جاتا ہے۔ اب جا کر دیکھیے کئی جگہوں پر حیدرآباد ہوا اور کہاں کہاں ہوا، باقاعدہ سہارنپور وغیرہ میں حلالہ سینٹر کھولا گیا ہے۔ تو یہ شریعت کے اصل معنی کو چینج کر دیا گیا ہے۔ لہذا صحیح معنی یہی ہے کہ اگر وہ آپ کی بیوی آپ کے پاس آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی شخص سے وہ نکاح کرے گی۔ اب نکاح کرنے کے بعد اس کے خاوند کی ذمہ داری ہے کہ کسی وجوہات کے بنا پر اسے طلاق دے دے، یا اس کی وفات ہو جائے، یا کوئی بھی کنڈیشن پیش آ جائے، اب وہ اس کے معاملات بکھر جانے کے بعد وہ عدت گزارے گی۔ عدت گزارنے کے بعد اس سے نکاح کرے گی تو نیا مہر اور نئی نکاح اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ لیکن یہ حلالہ والا جو سسٹم ہے کہ لے جائیے نعوذ باللہ من ذالک، کہ رات بھر آپ میری بہن یا بیٹی کو، نعوذ باللہ میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میری بیوی میری بیٹی نعوذ باللہ من ذالک، اسے آپ حلالہ کیجئے، صبح ہونے کے بعد طلاق دے دیجئے گا، یہ کسی غیرت مند شوہر کے لیے جائز نہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعلیمات کیا دے رہا ہے، رب کیا بیان کر رہا ہے۔ آج حلالہ کا جو یہ معاملہ پیش آیا معاشرے کے اندر، یہ دین سے تعلیم کی دوری کا سب سے اہم سبب ہے کہ ہم نے صحیح کتاب و سنت کو نہیں سیکھا، ہم نے نبی کے صحابہ کا قول نہیں سمجھا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے صحیح فرامین پر عمل نہیں کیا، ہم نے صحابہ کی زندگیوں کو اپنا بہت دور تک چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑا، تو آج یہ معاشرے اور سماج کے اندر حلالہ جیسا سسٹم قائم ہو گیا۔ لہذا ناظرین، حلالہ کرنا، حلالہ کروانا، یہ ایک معصوم بچی کے اوپر، معصوم عورت کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اسے روکنا چاہیے، اس پر قدغن لگانا چاہیے، اس پر بین لگانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حلالہ جیسے بری عادتوں سے اور حلالہ جیسے بری رذیل جو کام فعل کیا جا رہا ہے، اسے بائیکاٹ کرنے، اسے روکنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا، ان ظن ان یقیم حدود اللہ وتلک حدود اللہ یبینوها لقوم یعلمون، بشرط یہ کہ جان لے کہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے، یہ اللہ کی حدود ہے جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ سمجھ میں آئی میرے بھائی بات، کہ اللہ رب العالمین کی حدود ہے، اللہ کے حد کو کراس نہیں کیا جائے گا، شریعت کو پامال نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ دوبارہ بھی لانا چاہتا ہے اپنی بیوی کو، اگر اس کی قسمت میں دوبارہ اس شریعت کے اعتبار سے آتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے، بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے، یہ اللہ نے اس کے لیے ایک آفر رکھا ہے۔ اگر وہ آنا چاہتی ہے تو زندگی میں اس کے پاس کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ وہ نکاح کرنے کے بعد اس کا شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے نیا والا، یا اس کا کچھ مسئلہ پیش آ جاتا ہے، یہ آئے پھر اپنی زندگی کے بارے میں غور و خوض کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو اپنی عدت ختم کرنے پر آئے تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی نہ کرو۔ سمجھے میرے بھائی، اگر یہ آپشن کون سا آپشن ہے؟ یہ آپشن دو ہے، یعنی دو توہر کے اندر جو آپ نے دو طلاق دیا تھا، اگر یہ آتی ہے تو انہیں آپ ایکسپٹ کر لیجئے، اچھے طریقے سے قبول کر لیجئے، یا آپ اگر قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں تو 3 طلاق کے بعد اسے آپ اچھے انداز میں رخصت کر دیجئے۔ عورت کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسلام نے عورتوں کا مقام بہت بلند کیا ہے، ہم نے خواتین کے مقام کو نہیں سمجھا۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسلام نے یہ مقام دیا، شریعت نے یہ مقام دیا کہ عورت اپنا حق لے سکتی ہے معاشرے کے اندر، عورت شریعت کے اعتبار سے اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ اگر اس کا شوہر ظلم کرتا ہے، اس کا شوہر نافرمان ہے، اس کا شوہر اس کے اوپر تشدد کے پہاڑ توڑتا ہے، تو اسلام نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے
تو اچھے سے اپنی زندگی گزارنے والی ہے۔ اگر اس کا شوہر ظلم و زیادتی نہیں کرتا تو رجوع کر لے، اور اگر ظلم و زیادتی کرنے والا ہے، اس کو ستانے والا ہے، اور اس کو ستانے کی غرض سے اسے ایکسپٹ کرتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک طلاق دو طلاق دینے کے بعد اس سے رجوع کر لیتے ہیں، نیت گندی ہوتی ہے، ستانے کی نیت ہوتی ہے، ظلم و تشدد کی نیت ہوتی ہے، اسے طعنہ دینے کی نیت ہوتی ہے، تو یہ بھی چیز اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تم اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ۔ بعض لوگ مذاق میں طلاق دے دیتے، نکاح کر لیتے، یہ مملوک کو آزاد کر دیتے، پھر کہتے کہ میں نے مذاق کیا تھا۔ یعنی پہلے لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ مذاق میں طلاق دیتے تھے، طلاق کو مذاق سمجھتے تھے۔ جب میں تجھے طلاق دے دیا، صبح طلاق دیتے تھے، رات میں اسے ایکسپٹ کرتے تھے، رات میں اسے قبول کر لیتے تھے، اپنے پاس بلا لیتے تھے، عورت کا فائدہ اٹھاتے تھے، عورت کو جوتیوں کا دول سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے کہا ایسی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے تھے جو اپنے بادشاہ تھے، اپنے غلاموں کو، جو ان کے پاس غلام تھے، لوگ انہیں کہتے تھے تو آزاد ہو گیا، پھر رات میں کہتے تھے میں نے تجھ سے مذاق کیا۔ تو اسلام نے کہا یہ چیز، یہ آپ کو رائٹ نہیں بنتا ہے، یہ اختیار نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص مذاق میں بھی طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق کے سلسلے میں مسئلہ ناظرین سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص مذاق میں بھی طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق کا مسئلہ بہت سخت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے طلاق کو کھلواڑ بنا دیا ہے، تو لہذا اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ یہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو یہ چیز درست اور جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی آیات کا مذاق اڑانا، اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا، رب نے اب واضح طریقے سے فیصلہ کر دیا کہ اگر اب تم مذاق میں بھی طلاق دو گے۔ اسی طریقے سے دیکھیے مذاق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کا ولی راضی ہو، اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی سے فلاں فلاں مہر کے عقد میں نکاح کر لیا، تو یہ بھی چیز اس کے نکاح میں داخل ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ بغیر ولی کے نہیں تو کیا ہوگا؟ لوگ تو آج دھڑلے سے نکاح کرنا شروع کر دیں گے، خود سے نکاح پڑھانا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آیات ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کا تم پر جو احسان ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، یعنی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرو۔ رب کی بہت ساری نعمتیں ہیں، انہی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت دیا ہے، یہ بیوی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ صحت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ قرآن بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ نبی بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں ان احسانوں کا اور ان رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے قرآن دیا، یہ ہمارے لیے نعمت، نبی آئے، یہ ہمارے لیے نعمت، اللہ رب العالمین نے شریعت کے مطابق ہماری بیویوں کو ہمارے لیے حلال کیا، یہ بھی رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحتیں کر رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کے بارے میں رب العالمین کے پاس علم ہے، ہر چیز، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، رب کریم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نیک بندو، اپنے رب کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ رب کا ڈر رہے گا تو آدمی گناہوں سے بچے گا، رب کا ڈر رہے گا تو آدمی معاصی کاموں سے بچے گا، رب کا ڈر رہے گا تو حدود کو پامال کرنے سے بچے گا، رب کا ڈر رہے گا
تو قرآن کریم کی آیتوں کا انحراف کرنے سے بچے گا، رب کا ڈر رہے گا تو نبی کی شریعت کو چھوڑنے سے بچے گا، رب کا ڈر رہے گا تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر مکمل عمل کرنے والا ہوگا۔ جب رب کا ڈر رہے گا، رب کے جہنم کا ڈر رہے گا تو آدمی نمازی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، توبہ کرنے والا بنے گا، گناہوں پر نادم ہونے والا بنے گا۔ اور جب رب کا ڈر ختم ہو جائے گا تو آدمی بے حیا ہو جائے گا، بے شرم ہو جائے گا، گناہوں میں ڈوبنے والا ہو جائے گا، اور ہر وہ عمل کرنا شروع کر دے گا چاہے اچھا ہو یا برا ہو اس کی زندگی میں، کیونکہ اس کی زندگی سے جب رب کا ڈر نکل گیا تو دنیا کی اس کی پوری زندگی، اس کا پورا دل شریعت سے ویران ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں طلاق کے مسائل کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ قرآن کریم کے معنی کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، تشدد کا پہاڑ توڑا جاتا ہے، حلالہ جیسی بری چیزیں کی جاتی ہے، اے اللہ قرآن کریم کو صحیح معنوں میں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین رحمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہمیں اللہ تیرا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راسخ کر دے۔ اے اللہ تیرے ڈر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔